یہ جو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں انسٹاگرام کے اندر جو ٹرینڈ چل رہا ہے، برقع الگ کلر کا ہوتا ہے، اسکارف الگ کلر کا ہوتا ہے، اسکارف کو ڈیزائن ڈال کر اس تصویر کو اٹھا کر انسٹاگرام میں پوسٹ کیا جاتا ہے، دیکھو میرے سے کوئی خوبصورت لڑکی ہو تو بتا دو۔ اب اس کے پیچھے فالو کرنے والے نامحرم غیر مرد فرقہ پرست طاقتیں اپنی للچائی نظر سے آ کر اسی انسٹاگرام پر، اسی سوشل پلیٹ فارم پر نگاہیں لگائے ہوئے رہتے ہیں، کون لڑکی کو بکرا بنایا جائے، کس کو اپنے لو ٹریپ میں پھنسا کر اس کو محبت کا جال دے کر، نکاح کا وعدہ دے کر، اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر کے اس کی زندگی کو تباہ کیا جائے۔ اس طرح نگاہیں لگا کر کسی لڑکی کے فوٹو اپنے ہاتھ پر مہندیاں لگا کر ان گورے گورے ہاتھوں کو انسٹاگرام میں شیئر کرنا، اور کسی کا اگر صرف اس طرح کا اسکارف بنا کر اپنی آنکھوں کی تصویر نکال کر انسٹاگرام میں شیئر کرنا، یہ سارے ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی ہزار بچیاں ان فرقہ پرست طاقتوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ تو کسی ماں باپ کو نہ غیرت آج تک آئی، نہ شرم و حیا آج تک باقی رہی۔ اسی کالجوں سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے۔ آج جو موبائل رکھے ہوئے ہیں، جن لڑکیوں کے پاس موبائل ہے، جن کے پاس انسٹاگرام ہے، تو واضح بات ہے کسی کے پاس چھوٹا موبائل تو نہیں ہوتا، کسی کے پاس نمبر دبانے والا موبائل تو نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے پاس، باپ 10 کلاس پاس ہوتی ہے بچی تو اس کے پاس ہونے کی خوشی میں ایک بڑا موبائل دلا دیتا ہے، یہاں سے اس کی جہنم کی تیاری شروع، باپ کی بھی جہنم کی تیاری شروع ہوتی ہے، ماں کی بھی، اور اسی طرح بیٹی کی بھی جہنم کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جہنم کا ٹکٹ خرید کر باپ دیتا ہے، اور ایک دم اپنی بیٹی کی تعریف کرتا ہے، میری بیٹی اسٹیٹ فرسٹ آئی ہے، میری بیٹی، اس کی تصویریں، اس کا سب کچھ اشتہار باہر لگتا ہے، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ جب یہ تصویریں آگے جاتی ہے، وہ بچی کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، تو موبائل، آج کل تو یہ موبائل صرف ماں باپ ہی نہیں، اسکول، ایسے اسکولز جو کو ایجوکیشن ہے، ایسے کالجز جو کو ایجوکیشن ہے، ان کے پاس بغیر موبائل کے، بغیر آ کر سوشل میڈیا کے، یعنی پڑھائی بھی نہیں ہوتی۔ کیا واسطے تو بچی کو پڑھاتا ہے، بولے تو پڑھا کر نوکری والی بنانا، نہیں تو کیسا؟ تو میرے بھائیوں، اس نوکری والی بچی کے سے بہتر ہے کہ اس کا ایمان اور اس کی حیا دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے، کہ تو اپنی بچی کو جاہل بنا کر کسی سے نکاح کر دے۔ تیری بچی کو جاہل بنا کر کسی سے نکاح کر دے، یہ بہتر ہے کہ کسی یعنی فرقہ پرست طاقتوں کے ہتھے چڑھ کر اس کی عزت کی نیلامی ہو جائے۔ ہمارے مدن پلی شہر کے کچھ نوجوان، ایک تقریباً آج سے 2-3 سال پہلے کی بات، رمضان کا مہینہ، ایسے ہی کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، اب صرف نام کا برقع ہے، اس کے اندر نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے، گھر کے اندر باپ بھی اگر نمازی ہے، ماں بھی نمازی ہے، ایسے گھرانوں کی اگر بچیاں ایک ایسی روم کو بک کرتے ہیں لاڈج کے اندر، اور غیر مسلموں میں سے ایک غیر مسلم کا برتھ ڈے ہوتا ہے، اس برتھ ڈے کو انجام دینے کے لیے ایک کمرہ بک کیا جاتا ہے، اور 4 مسلمانوں کی بچیاں اور 4 فرقہ پرست طاقتوں کے بچے اس کمرے کے اندر جاتے ہیں، اور ان 4 بچیوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ یہ 4 بچے ان 4 بچیوں کے ساتھ، اور ہمارے شہر کے نوجوان بچے کی نظر اس پر پڑتی ہے، فوراً وہ کمرے تک پہنچتے ہیں اور اس کو باہر سے لاک کر دیتے ہیں، اور باہر سے لاک کرنے کے بعد جب ان کو نکالا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، شہر کے معتبر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو کون ہوتا بولنے کے لیے؟ میرا جسم میری مرضی، تمہیں کون ہوتے بولنے کے واسطے؟ انڈیا آزاد ہے، سیکولر ملک ہے، چاہے ہم کسی کے ساتھ چلے جائیں، تمہیں کون ہوتے بولنے کے واسطے؟ گھر کا باپ نمازی ہے، گھر کی ماں نمازی ہے، گھر کے اندر دین کا ماحول ہے، لیکن بچیوں کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے، ان کالجوں کے پیچھے اپنے بچیوں کو لگا دینے کی وجہ سے، وہ بچیاں اس طرح اپنی اتنی جرت مندانہ جواب دے رہے ہیں، اور وہ قانون کو سامنے رکھ کر، ہندوستان کے قانون کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ کورٹ بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، ہندوستان کا قانون بھی اجازت، تم کون ہوتے ہو؟ اسلام گیا، ایمان گیا کہیں پر، ہم نے اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔
बाप बिठाकर अपनी बच्ची को कभी नहीं समझाया शर्म और हया क्या चीज होती है, मां बिठाकर अपनी बच्ची को कभी नहीं समझाई शर्म और हया क्या होती है। ना मदरसे में उसको डाला, ना कुरान पढ़ाया, ना अगर दीन के बारे में उसे कुछ समझाया, बल्कि आजकल के मां बाप बेगैरत बेशरम आए, बनाओ अपने बच्चों को काफिर, उन स्कूलों के अंदर डालकर, उन कॉलेजों के अंदर डालकर। कितना भी बार बोलो, समझ में दिमाग में चढ़ने वाली बात नहीं होती। क्या तो बोले तो हजरत के को ऐसा बोल डालते हैं ऐसा। मैं तकरीबन पहले बोलता था, अब ये नौजवानों की मेहनतें हैं, देखो ये नौजवानों के तबसरे हैं, देखो क्या लिखे हुए हैं, जरा पढ़कर तो देख लो ये बच्चे क्या लिखे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, इसीलिए अगर जब उम्मत के अंदर दीन का शऊर खत्म हो जाता है, दीन का जज्बा खत्म हो जाता है, उम्मत जब ऐसी हालत हुई, बच्चियां क्या हिफाजत करेंगे ये लोग? अरे उनका ईमान जुमे में कम से कम शुरू में आने के लिए तैयार नहीं, तो ये अपनी बच्ची और बच्चियों की क्या हिफाजत करेंगे? बच्चियां कहीं भी चले जाएं, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर इनकी बच्ची के साथ क्या तो मामला, मर गई बच्ची को छोड़ा ले, एक जुमला आसानी से बोल देते, या तो रो कर, या तो लोगों के सामने आकर मैं सर चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं, मर गई बोलकर छोड़ डाली बच्ची को। यह जुमला कब कहता है? जब इसकी बच्ची के साथ इस तरह का कोई मामला होता है, तब यह जुमला कह देता है। सिर्फ एक जुमले से तमाम इसकी बदनामी को और इसकी तमाम चीजों को पानी फेर देता है। यानी मेरा क्या भी कसूर है, बच्ची का कसूर है। अरे तेरा सा कसूर है, अरे तेरी सबसे बड़ी गलती है। कभी अपनी बच्ची का मोबाइल उठाकर तूने इंस्टाग्राम चेक किया, कभी फेसबुक चेक किया, कभी कम से कम मोबाइल उठाकर किसके नंबरात है कम से कम चेक किया? नहीं चेक किया। तो जिसकी वजह से हालात ऐसे बदल गए हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, अपनी जिंदगी के अंदर अपने ईमान को आकर बचाने के लिए अपने घर के अफराद पर मेहनत करना शुरू करो। आज भी वक्त है। बच्चियों के जो कॉलेजेस है ना, खत्म कर दो अल्लाह के वास्ते। हां, तुम कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, बाप ऐसी कॉलेज को मुंतखब करे जिसमें सिर्फ लड़कियां हो, पढ़ाने वाली भी औरतें हो, पढ़ाने वाली भी औरतें हो, पढ़ने वाली भी औरतें हो, और बाप खुद लेकर जाए, लेकर आए, और इसके मोबाइल की मुकम्मल तौर पर निगरानी कर रहा हो, तो तब आकर क्या दुरुस्त है। वरना अगर बाप सुबह को गया तो शाम तक नहीं आता, मां को क्या पड़ी, घर के कामकाज वो आती है जाती है, ट्यूशन के नाम पर, स्पेशल क्लास के नाम पर, और पता नहीं कैसे कैसे, यानी मां बाप को गुमराह करके बाहर निकल जाती है, कोई अगर देखने वाला नहीं।